وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کیے بھائی، جواب دیجئے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین۔ معزز حاضرین مجلس اور میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور اسٹیج میں بیٹھے ہوئے باوقار علماء کرام اور میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، قرآن مقدس کی بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کیا۔ کچھ لب کشائی کرنے سے پہلے آئیے ہم اور آپ مل کر آقا انعامدار مدینے کے تاجدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بے کس پناہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ باواز بلند درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا صفینا حبیبنا مولانا محمد وبارک سلم۔ صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، میں پہلے یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات ڈریے گا نہیں، اس لیے کہ آپ ایسا سوچ لیجئے گا کہ کرسی میں بیٹھنے کے بعد کوئی اٹھنا ہی نہیں چاہتا ہے، کوئی نہیں اٹھنا چاہتا ہے۔ اتنا کرسی کا آج کل لوگ پھیلو دے دیا، مگر میرا وقت تو آدھا گھنٹہ ملا ہے، مگر انشاءاللہ 15 سے 20 منٹ میں ہم ختم کر دیں گے، اس لیے کہ بہت سارے علماء کرام یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہر کسی کو دیکھنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ مائک مل گیا تو چلو چلتے رہے، ہم ساتھیوں کو بھی خیال کرنا چاہیے، اور آپ حضرات جو بھی بیٹھے ہیں سب کا کچھ نہ کچھ لینا چاہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک یہ آدمی ختم کر دیں اور 4 5 6 جو بیٹھے ہیں اس کو ہم انتظار کرتے رہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال وقت سے پہلے جو ہمیں ملا ہے انشاءاللہ ہم اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک دو بات معقول بات آپ کے حوالے ہم کریں گے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ میری بات پر یا اللہ ہم سبوں کو عمل کی توفیق و رفیق عطا فرما۔ نعت شریف بھی پڑھتے ہیں لیکن آج پڑھیں گے نہیں، اس لیے کہ وقت نہیں ہے، ورنہ امام صاحب یہ جو ہے یہ ہمارے سامنے کیا ہے، اس سے اچھا ہم پڑھتے ہیں، اس سے اچھا ہم پڑھتے ہیں، لیکن آج پڑھیں گے نہیں۔ یہ تو بہت اچھے پڑھ رہے تھے، بہت اچھے پڑھ رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ اگر اکیلے ہوتے ہم ہوتے تو ہم اپنے وقت کو ان کو دے دیتے، لیکن بہت سارے حضرات ہیں اور تبرک کے طور پر ہمیں اور آپ کو کچھ سننا اور سمجھنا اور سیکھنا چاہیے، اور سیکھ کر کچھ عمل کرنا چاہیے۔ بہرحال پڑھیے ایک بار اور مچل کر درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا صفینا حبیبنا مولانا محمد وبارک سلم۔ صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالی صاف لفظوں میں اعلان فرمایا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ یہ ابھی جو تینوں بھائی ہیں اپنی ماں کی مٹی دینے کے لیے گئے ہوں گے تو یہ پڑھے ہوں گے، سارے حضرات جو یہاں سے گئے تھے جتنے لوگ جانتے ہوں گے سب لوگ پڑھے ہوں گے، اور سب کو جاننا چاہیے، اور سب کو جان کے قبرستان میں جانا چاہیے اور وہاں جا کے مٹی دینا چاہیے، اور یہی پڑھ کر لوگ مٹی دیتے ہیں۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی کو پڑھ کے مٹی دیتے ہیں۔ یہ آپ جان لیجئے، اور جو جانتے ہیں وہ مکمل عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ مگر مسلمانوں میں ابھی یہ حالات ہے کہ ہم سنیں گے
ہم جانیں گے، ہم دیکھیں گے، مگر سمجھیں گے نہیں۔ یہ حال ہے ابھی مسلمانوں کا۔ اور جب کچھ مسلمان اس حال کو بنا لیا تو حالات کہاں چل گئی، لوگ کیسے ہو گئے۔ آج مسلمان کا کیا مکمل طریقے سے، کس طریقے سے ان کی زندگی چل رہی ہے، ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں۔ تھوڑا سا ایک کو آپ کم کر دیجئے گا تاکہ بات سمجھ میں آئے گی۔ ایک کو ہلکا سا کم کر دیجئے گا۔ جب آپ پڑھتے ہیں اور مٹی دیتے ہیں تو اس کا معنی بھی سمجھیے۔ ٹھیٹ بھاشا میں ہم سمجھا رہے ہیں آپ۔ اللہ کہتا ہے کہ جس مٹی سے ہم تجھے پیدا کیا اسی مٹی میں پھر ہم تمہیں لوٹا دیں گے اور پھر اسی مٹی سے ہم تمہیں اٹھا دیں گے۔ تین مٹی ہم دیتے ہیں اور تین بات ہے کہ جس مٹی سے ہم پیدا کیا اسی مٹی میں ہم لوٹا دیں گے اور پھر اسی سے ہم اٹھا دیں گے۔ اللہ نے آپ کو یہاں پیدا کیا۔ یہ جناب نسیم صاحب، جسیم صاحب، جن کی ماں اس دنیا سے رخصت کر گئی، ان لوگوں نے اس بجم کو سجایا، اس محفل کو سجایا، تو ان لوگوں سے پوچھو کہ آپ نے جو بجم کو سجایا تو مقصد کیا ہے، کیوں سجایا، اتنا خرچ کیوں کیا، اتنے لوگوں کو دعوت دے کے کیوں بلایا، مقصد کیا ہے؟ تو ایک منٹ بھی یہ نہیں سوچیں گے اور کہہ دیں گے کہ ہم اصالِ ثواب کے لیے بلایا ہے، اور اس لیے ہم بلایا ہے کہ جو بھی آج ہم کام کرتے ہیں اپنی ماں کے نام پر اصالِ ثواب کریں گے اور قابل قبول ہو گیا تو اس کے صدقے میں ان کو جنت مل جائے گی، ان کو جنت مل جائے گی۔ یہی مقصد ہے۔ تو اللہ نے جب انسان کو پیدا کیا، کیوں پیدا کیا؟ کچھ تو مقصد ہے نا۔ میری ماں بہن بھی سن رہی ہے، سماعت فرمائے کہ جب آپ کو اس دنیا میں پیدا کیا تو کچھ مقصد ہے، ایسے ہی پیدا نہیں کر دیا، ایسے ہی آپ پھالتو نہیں آئے ہیں، کچھ مقصد ہے۔ فالتو میں آپ کو پیدا نہیں کیا، آپ بیکار نہیں ہیں، اور اگر بیکار ہوتے تو پھر کوئی اور چیز پیدا کر دیتا اللہ، جس کو قیامت کے دن فنا کر دیا جاتا، ختم کر دیا جاتا، لیکن آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا۔ تو کوئی مقصد ہے اللہ کا، ہمیں اور آپ کو اسی لیے پیدا کیا ہے۔ تو مقصد چلو پوچھو خدا سے کہ اے رب قدیر ہمیں کیوں پیدا کیا؟ تو اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں اس لیے پیدا کیا کہ تم صرف اور صرف میری عبادت کرو۔ یہ میں اپنی زبان سے کہہ رہا ہوں، اب خدا کی قرآن پڑھو تو پتا چل جائے گا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ کہتا ہے کہ میں جنات کو اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ صاف ہوا کہ یہ اللہ کا مقصد ہے کہ آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، نوجوان ہو، جیسا بھی رہنے والا ہو، اگر آپ کو اللہ نے پیدا کیا ہے، عقل سلیم دیا ہے، تو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب کچھ لوگ کہہ دیں گے، وقت ہو جائے گا تو کہہ دیجئے گا، کچھ لوگ کہہ دیں گے کہ بال بچے ہیں، بیوی ہے، ہم کام نہیں کریں گے تو پالیں گے پوسیں گے کیسے، کھلائیں گے کیسے؟ اور کچھ لوگ کہتے بھی ہیں کہ بھائی نماز کیوں نہیں پڑھتے، اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ بڑی کام ہے امام صاحب، بہت کام ہے، بہت بڑا بڑا کام ہے، پھنسے ہیں، ادھر ادھر کام نہیں کریں گے تو گھر کیسے چلے گا؟ یہ بہانہ کر دیتا ہے۔ لیکن سن لو اور سبق لے لو، بہت مختصر میں بہت معقول بات، بہت اچھی بات
آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوئی بندہ اگر گھر سے اٹھتا ہے صبح اور اٹھنے کے بعد ادب و احترام کے ساتھ سنت رسول کے مطابق اگر گھر سے کام کرنے کے لیے نکلتا ہے، روزی کمانے کے لیے نکلتا ہے، اور حلال طریقے سے اگر وہ روزی کما رہا ہے، اگر 12 گھنٹہ وہ کام کرتا ہے، تو کسی سے بھی تم پوچھ لو، مفتی کرام سے بھی پوچھ لو کہ 12 گھنٹہ اس کا کام کرنا عبادت میں شمار ہوگا، عبادت میں شمار ہوگا۔ اس لیے کہ وہ اپنے بال بچوں کو کھلائے گا، اپنی بیوی کو کھلائے گا، اپنے پڑوس کے جو غریب ہیں ان کو دے گا۔ 12 گھنٹہ وہ کام کیا ہے، وہ عبادت میں شمار ہوگا۔ ایک ایک لمحہ آپ کا عبادت ہے۔ پوری زندگی آپ اگر طریقے سے چلائے تو عبادت ہے، مگر ایسا ہوتا ہے کہ جب عشاء کی اذان ہو جاتی ہے لوگ موبائل پہ رہتا ہے، اور سب سے زیادہ اگر بگڑا ہے تو نوجوان بگڑا ہے۔ ارے جس سے دیش سدھرتا ہے، جس سے اسلام سدھرا ہے، جس سے ایمان مکمل ہوتا ہے، جس سے عقیدہ مکمل ہوتا ہے، وہ نوجوان جو چاہے تو اس طرف کا راستہ اس طرف لے جا سکتا ہے، اس کا ملک اس میں ملا سکتا ہے۔ نوجوان کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے، اتنی طاقت ہوتی ہے، مگر وہ نماز کے وقت میں لگا ہے موبائل میں۔ 10 بجے 11 بجے 12 بج گیا، سب موبائل میں ٹک ٹوک 12 17 کیا کیا ہے سب کھیل رہا ہے۔ 12 بجے نیند آتی ہے بڑی مشکل سے، اور اس میں صرف میرے نوجوان نہیں ہیں، آج کل کے میری نوجوان بہنیں بھی اس میں شامل ہو گئی ہیں۔ بڑی افسوس کہ ارے خدا تو عبادت کے لیے پیدا کیا، پھر تو اس موبائل پہ کیوں لگا ہے؟ تو اس سے کیوں محبت کر چکا ہے اور اس سے محبت کر بیٹھا ہے جو تمہیں جہنم تک لے جائے گا۔ آج محفل ہے، یہاں دیکھیے بھج میں سرکار کی محفل سجی ہے۔ ارے یہاں سے تمہیں جنت مل سکتی ہے، اور وہ بھی میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں۔ میری بات کو اگر کاٹنا ہے تو آپ کاٹ کے دیکھو کہ جو بج میں سرکار میں بیٹھتا ہے اور اگر وہ قابل قبول ہے تو رب قدیر خود فرشتوں سے کہتا ہے، اے فرشتوں تم گواہ بن جاؤ، جتنے بج میں سرکار میں بیٹھا تھا سب کو میں مغفرت کیا اور جنت کا قابل کیا، جنت کا قابل بنایا۔ لیکن لوگ یہاں نہیں آئیں گے، جہاں جنت ملتی ہے وہاں نہیں آئیں گے، جہاں دوزخ کا خزانہ ہے اسی پہ چپکا رہے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر سدھرو گے تبھی کامیاب رہو گے، ورنہ علامہ اقبال بہت پہلے کہہ چکے ہیں اور کہہ کے چلے گئے ہیں، کیا بتاؤں مسلمان تجھ سے نادانی تیری، کیا بتاؤں مسلمان تجھ سے نادانی تیری، بس نام کو رہ گئی ہے اب مسلمانی تیری۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر، ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، وقت نہیں ہے اس لیے میں تفسیر کے ساتھ نہ بولوں، بلکہ یہ میں کہتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو اس مقصد سے پیدا کیا ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کریں۔ رات میں آپ سوتے ہو، عشاء کی نماز پڑھو، گھر پہ آؤ، سنت رسول کے مطابق آپ سو جاؤ، ایک ایک سانس آپ لے رہے ہو، آپ کی زندگی چل رہی ہے، فجر کا وقت ہو گیا، اذان ہو گئی، آپ چلے جائیے نماز پڑھنے کے لیے، نماز آپ نے پڑھ لیا۔ اب غور سے سن لو کہ تم نے سانس لیا جینے کے لیے، تم نے سانس لیا صبحوں کو دیکھنے کے لیے، تم نے سانس لیا کہ ہم زندہ رہیں گے، صبح اپنی ماں کو دیکھ لیں گے، اپنے باپ کو ہم دیکھ لیں گے، دنیا کی زیب و زینت کو دیکھ لیں گے، دنیا کی رنگین ہواؤں کو دیکھ لیں گے، دنیا کی رنگین فضاؤں کو دیکھ لیں گے۔ اس نے تم نے بار بار سانس لیتا رہا، اور اگر تم نے عشاء کی نماز ادا کی ہے، پھر نماز ہے فجر کی ادا کی ہے، تو آپ نے جتنی سانسیں لی ہے اللہ اتنی نیکیاں عطا فرمایا ہے، اور آپ کی پوری رات ثواب میں شمار ہوتا گیا، عبادت میں شمار ہوتا گیا۔ تو 12 24 گھنٹہ ہو گیا نا، 12 24 گھنٹہ دن بھر آپ نے کام کیا بال بچے بیویوں کے لیے، اور رات میں آپ نے عبادت کر کے سو گیا سنت رسول پر دعا پڑھ کے۔ 24 گھنٹہ تو عبادت ہے۔ تو اسی لیے تو اللہ نے کہا کہ میں صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔
اب کوئی بہانہ کرتا ہے اللہ کی عبادت کیسے کرے، تو آپ نہیں کر سکتے، بہانہ نہیں کر سکتے ہیں، آپ غلط فہمی میں ہیں۔ اور یہ بھی سن لو کہ آپ کا غلط فہمی ذہن میں ڈالنے والا کوئی اور نہیں ہے بلکہ وہ ہے جس کے بارے آپ کے لیے کہا گیا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ آپ کا سب سے بڑا دشمن کون ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بھائی زمین لوٹ رہا ہے وہ میرا دشمن ہے، آپ کی جائیداد کو ایک بھائی لے رہا ہے تو وہ میرا دشمن ہے۔ انسان کی دشمنی سے اتنا ڈرتا ہے کہ رات میں بھی سوتا ہے تو ڈرتا ہے، دن میں بھی چلتا ہے تو ڈرتا ہے، مگر اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ دنیا میں ہے باقی نہیں بلکہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ کہتا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ تحقیق کے کھلا دشمن جو آپ کا ہے وہ شیطان ہے۔ انسان کا اگر کھلا دشمن ہے پورا کھول کے تو وہ شیطان ہے۔ آج ہم یہاں نہیں آئے، شیطان نے ہمیں آنے نہیں دیا، اس لیے کہ جو نہیں آیا شیطان بڑا خوش ہوگا، آج وہ بہت خوش ہوگا، اور جو آیا ہوگا اس کے بارے سوچتا ہوگا کہ کاش اس کو بھی یہاں سے اٹھا کے لے جاتا، اور کچھ لوگ چلے بھی گئے ہوں گے۔ آپ نے اپنی دشمن کی بات مان لیا، اور وہاں جب کوئی بھائی دشمن بن جائے، ایک بھائی دوسرے بھائی سے لڑ جائے اس لیے کہ فلاں کھیت ہمیں لینا ہے، بھائی کہے گا جا چلی جائے ہم وہ کھیت نہیں دیں گے، دشمنی بڑھ جائے، گولی چل جائے، 20 سال جیل میں رہ لیں گے، مگر ایک کھیت دوسرے کھیت ہم نہیں دیں گے، اس لیے کہ بھائی کا دشمنی ہے۔ ارے تو کھیت دے دے گا یہاں رہ جائے گا، تیرے ساتھ نہ جائے گا، مگر جو تیرے ساتھ کھلا دشمنی کر رہا ہے یہاں سے اٹھا کے لے جا رہا ہے، نماز پڑھنے نہیں دے رہا ہے، عبادت کرنے نہیں دے رہا ہے، ماں سے محبت کرنے نہیں دے رہا ہے، قرآن کی تلاوت کرنے نہیں دے رہا ہے، اذان سننے نہیں دے رہا ہے، اور وہ شیطان جو تیرا دشمن بن کر بیٹھا ہے تو اس سے محبت کر رہا ہے، تو اس کا کام کر رہا ہے۔ اس لیے جو کھلا دشمن ہے شیطان، اس سے بچو۔ اب چلو میں آخری 2 بات بتا دیتا ہوں اور اپنی بات کو ختم کرتا ہوں مختصر میں۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو کیوں پیدا کیا پتا ہے؟ عبادت کے لیے، زور سے بولیے، عبادت کے لیے، عبادت کے لیے پیدا کیا، یہ تو پتا چلا، اور یہ گنہگار نہیں کہہ رہا ہے بلکہ رب قدیر کہہ رہا ہے۔ پھر کہا کہ ہم تمہیں اسی مٹی میں ڈال دیں گے، ہم تمہیں اسی مٹی میں ڈال دیں گے، جس مٹی سے آپ کو پیدا کیا اسی مٹی میں جانا ہے، ہر کسی کو جانا ہے، کوئی بچا نہیں ہے۔ آج ان کی ماں گئی ہے، کل آپ کی ماں، کل آپ کی باری پھر میری باری، کوئی نہ کوئی جاتے رہتا ہے اور ہر کسی کو جانا ہوگا اسی مٹی میں، اور ہم لوگ لے جاتے ہیں قبر میں ڈال دیتے ہیں، قبر میں ڈالتے ہیں نا، کوئی تو ایسا نہیں کہ مرنے کے بعد پھینک دیتا ہے، یا ایسا نہیں کہ زمین پہ رکھ دیتا ہے۔ جو بھی ایمان والا ہے، مسلمان ہے، وہ قبرستان پہ جاتا ہے اور لے جا کے زمین پہ دفن کرتا ہے، قبر پہ دفن کرتا ہے، یعنی اسی مٹی میں اسے گاڑ دیا۔ گاڑنے سے پہلے وہ مرتا ہے، اور وہ خدا قرآن مقدس میں کہہ دیا، اور اس کا معنی کیا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ موت ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کہا نا؟ تو چکھنا تو ڈیڑھ بھاشا میں ہر کوئی دیہاتی سمجھتا ہے، سبزی بناؤ تو چکھتا ہے اس کو، نمک ہے یا نہیں، تیتا ہے، میٹھا ہے، کیسا ہے، چکھتا ہے نا، چکھ کے پھر ہم کہتے ہیں کہ چکھ لیا بھائی، بہت شاندار پلا بنا ہے، میں نے چکھ لیا، بہت شاندار شوربہ ہے۔ چکھنے کے بعد پتا چلتا ہے، پہلے نہیں، اگر بہت جھال ہے، تیکھی ہے سبزی تو پتا چل جائے کہ یہ خراب ہے، اچھا لگے تو پتا چل جائے بہت اچھا ہے۔ اب پتا لگا کہ جب چکھنے کا کہا تو موت جب آئے گی تو اس وقت مزہ ہے یا پھر سزا ہے، اچھا ہے یا پھر خراب ہے، تو اس سے بچنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ اب چلو، موت آئے گی، دفن ہو گئی، آپ کو قبر میں ڈال دیا، بہت تفصیل ہے، میں مختصر میں آپ کو کہہ رہا ہوں، وقت نہیں اس لیے۔
تاکہ آپ کے ذہن میں گھس جائے. بہت زیادہ لوڈ دے دوں گا تو پھر آپ کے دماغ میں نہیں گھسے گا. اس لیے کہ پانی آپ کبھی گلاس میں بھرتے ہوں گے, بھرتے بھرتے زیادہ بھر دیا تو پانی باہر گر گیا, اور پھر کچھ پتہ ہی نہیں چلتا, وہ پانی برباد ہو جاتا ہے, کسی چیز میں استعمال نہیں ہوتا. اور اگر لبالب بھرا ہے تو پھر آپ اس کو پی جائیں گے, کسی کو پلا دیں گے, وہ پانی کام میں آ جائے گا. اس لیے زیادہ نہیں دیں گے, ایک دم مختصر میں دے رہے ہیں اور ٹھیٹ بھاشا میں دے رہے ہیں اور بہت ہی سہل اور آسان میں دے رہے ہیں. اللہ نے پیدا ہمیں اس لیے کیا ہے, اللہ کا یہ مقصد ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں, اور عبادت کرتے کرتے جب زندگی ہمیں اور آپ کو اللہ نے دے دیا ہے تو پھر ہمیں اور آپ کو مرنا ہوگا, اور جب ہم مریں گے تو اس وقت ہمیں مزہ یا سزا لگے گا, مزہ یا سزا ہمیں اور آپ کو لینا ہوگا. تو موت سے پہلے تیاری کر لو عبادت کی, عبادت کر لیا تو موت کے عذاب سے بچ جاؤ گے. اب پھر دیکھو اللہ کا مقصد ہے, کہا کہ میں اسی مٹی سے, آخری بات, اسی مٹی سے پھر ہم تمہیں اٹھائیں گے, اسی مٹی سے ہم تمہیں پھر اٹھائیں گے. اللہ پھر زندہ کرے گا موت کے بعد, تو وہاں بھی تو کچھ مقصد ہے. بس آخری بات, وہاں بھی تو کچھ مقصد ہے زندہ کرنے کا. دنیا میں زندہ کیا, آپ کو بھیجا تو مقصد تھا کہ عبادت کرو. اب قبر میں آپ کو زندہ کر رہا ہے تو وہاں بھی تو کچھ مقصد ہوگا اللہ کا. یوں ہی تو زندہ نہیں کر دیا, یوں ہی آپ کو نہیں اٹھائے گا قبر پہ. تو وہاں اگر اٹھائے گا آپ کو تو وہاں اللہ کا مقصد ہوگا. اللہ یہ چاہتا ہے کہ جب میرا بندہ قبر سے اٹھے تو میں نے جو دنیا میں اس کو زندگی دی تھی اور وہاں جو رہا 70-80 سال کی زندگی گزارا, اس کا حساب و کتاب لینے کے لیے آپ کو قبر میں اٹھائے گا. وہاں حساب و کتاب لینے کے لیے آپ کو قبر میں اٹھائے گا, اور وہ حساب و کتاب حشر کے جیسا نہیں ہوگا, بلکہ آپ سے سوال کرے گا, آپ سے سوال کرے گا. اور یہ سب کوئی جانتا ہے کہ کیا سوال کرے گا. 3 سوال کرے گا, اور تینوں سوال کا جواب اگر آپ دے دیے تو آپ پھر قابل قبول ہیں. تو پھر آپ قابل قبول ہیں, آپ جنت کے قابل ہیں, آپ کے لیے جنت کا بچھونا لگ جائے گا, جنت کی ہوائیں آ جائے گی. مگر آپ نے امتحان میں کامیاب نہ ہوا, سوال کا جواب نہ دے پایا, تو پھر سوچ لو کہ جو بج میں سرکار میں نہ آتا ہو وہ سوال کا جواب کیسے دے پائے گا, جو نماز نہ پڑھتا ہو وہ سوال کا جواب کیسے دے پائے گا, جو اللہ کی عبادت نہ کرتا ہو وہ کیسے سوال جواب دے پائے گا, سوال کا جواب کیسے دے پائے گا, جو نبی سے محبت نہ کرتا ہو وہ کیسے سوال کا جواب دے پائے گا. ارے محبت تو اس طرح کرو تب تم سوال کا جواب دے پاؤ گے کہ جب ابو بکر چل رہا ہے تو کبھی آگے چلتا ہے, کبھی پیچھے چلتا ہے, کبھی دائیں چلتا ہے, کبھی بائیں چلتا ہے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں, اے ابو بکر یہ معاملہ کیا ہے, کبھی تو آگے ہو جاتا ہے, کبھی تو پیچھے ہو جاتا ہے, کبھی تو دائیں ہو جاتا ہے, کبھی تو بائیں ہو جاتا ہے. ابو بکر کہتا ہے, اے اللہ کے پیارے نبی, جب مجھے اندیشہ ہوتا ہے, جب مجھے ڈر ہوتا ہے کہ کوئی آگے سے تیر چلائے تو میں آگے ہو جاتا ہوں, جب مجھے ڈر ہوتا ہے کہ کوئی پیچھے سے تیر چلائے تو میں پیچھے ہو جاتا ہوں, جب مجھے ڈر ہوتا ہے کہ کوئی ادھر سے تیر چلائے تو اس طرف ہو جاتا ہوں, جب مجھے ڈر ہوتا ہے کہ کوئی ادھر سے تیر چلائے تو اے میرے آقا میں بائیں طرف ہو جاتا ہوں. یہ چاہتا ہوں کہ میری جان پہ جان چلی جائے, مگر آپ کا جسم میں خراش نہ. اتنی محبت تھی, یہ محبت تھی. جان سے بھی زیادہ اپنے نبی سے محبت کرو, جان سے بھی زیادہ اپنے نبی سے محبت کرو, دولت سے بھی زیادہ اپنے نبی سے محبت کرو, اولاد سے بھی زیادہ اپنے نبی سے محبت کرو, دنیا سے بھی زیادہ اپنے نبی سے محبت کرو. تبھی تم کامیاب ہو, تبھی تم اس قابل قبول بن سکتے ہو, تبھی تم اس منزل تک جا سکتے ہو. آج موبائل میں لگو گے نہیں چلے گا, دنیا پہ لگو گے نہیں چلے گا, یہ سب یہاں بیکار پڑا ہے اور بیکار پڑا رہ جائے گا. دنیا کی کوئی حیثیت اور حقیقت اللہ کے سامنے نہیں ہے, بلکہ یہ فنا ہے, یہ دنیا فنا ہو جائے گی. آپ نے سنا ہوگا کہ قیامت آئے گی, یہ دنیا ختم ہو جائے گی, تو اس دنیا کی چیز بھی ختم ہو جائے گی, آپ جائیں گے, آپ کا عمل جائے گا. اس لیے میں آپ کو یہ بتایا
بس اس کو عمل کر کے رکھیے کہ اللہ نے آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، موت کے وقت میں آپ کو مزہ و سزا لینا ہے جیسا آپ عمل کریں گے۔ قبر میں آپ کو اٹھایا جائے گا اور پھر وہاں آپ سے سوال کیا جائے گا، آپ نے نبی سے محبت کیا ہے، اللہ سے محبت کیا ہے اور دین کی کام اور دین کا کام آپ نے اچھا انجام دیا ہے، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں آپ سوال کا جواب دے سکیں گے اور پھر آپ جنت کے قابل بنیں گے۔ بڑے اچھے لوگ ہیں آپ جو اتنی دیر تک یہاں بیٹھے ہیں اور سن رہے ہیں۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اے رب قدیر ہم سب کا بیٹھنا قبول فرما، اور جو ہم نے کہا اور انہوں نے سنا جو اس میں حق ہو حقیقت ہو، اے اللہ ہم سب کو سننے اور سمجھنے کی توفیق و رفیق عطا فرما، اور جس مقصد سے یہ لوگ اپنے ماں باپ کے نام پر احسان ثواب کی محفل سجائے ہیں، اے رب قدیر ان کی محفل کو قابل قبول فرما، ان کے اخراجات جو اس پہ لگے ہیں اے اللہ قابل قبول فرما، اور ہم سب کا یہاں آنا جانا پڑھنا لکھنا درود و سلام جو بھی ہو یا اللہ سب کو قبول فرما، اور ان کی ماں کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، اور ان کے صدقے میں ہم سب کو بھی اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ، استغفر اللہ من کل ذنب ونتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔